پھر اسی طرح بیوی کی ذمہ داریوں میں ہے اپنی آبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، تاکہ شوہر کے دل میں کوئی شک و شبہ نہ پیدا ہو۔ ازواجی تعلقات میں شک کا پیدا ہونا سب خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر شوہر کو بیوی کی وفاداری اور بیوی کو شوہر کی وفاداری پہ شک ہو جائے تو زندگی حرام ہو کر رہ جاتی ہے، ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری نعمتیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، بد اعتمادی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی عورت کی جنت تو اس کے گھر کی دنیا کو جنت بنانا ہے، یعنی شوہر کو خوش رکھ کر۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، اور گھر سے ایسی حالت میں نکلے جب نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، حتیٰ کہ شادی کے بعد پھر پیرنٹس کی بات بھی نمبر 2 پہ آ جاتی ہے۔ پہلی بات شوہر کے ساتھ اور اپنے گھر کے ساتھ ہے، لیکن عموماً دیکھا گیا کہ ماں باپ اپنی محبت میں بسا اوقات بیٹیوں کے گھر خراب کر دیتے ہیں، پیچھے سے ان کو بہت سی نصیحتیں کر کے جو شاید اگلے گھر والوں کے لیے اتنی قابل قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان شادی کر دے تو بس اللہ کے حوالے کر دے، اچھی بات کا مشورہ دے اور بہت زیادہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کرے، کیونکہ انٹرفیئرنس پیرنٹس کی طرف سے بعض اوقات دونوں کے تعلقات کو خراب کر دیتی۔ مثلا ماں باپ اصرار نہ کریں کہ آج تو تم ضرور ہمارے ہاں آؤ، ہو سکتا ہے شوہر کا کہیں اور لے جانے کا دل ہو، تو شادی کے بعد شوہر کا حق ماں باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اگر دونوں ایک نئی زندگی، ایک نیا گھر اور ایک نیا خاندان بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہوں گے، تو زندگی کی گاڑی چلنا مشکل ہے۔ یہ بات عام طور پر آپ نے سنی کہ شوہر اور بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو وہ 2 پہیے جب اپنی اپنی جگہ پر لگے ہوتے ہیں اور دونوں ہی موونگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی پنکچر نہیں ہوتا یا ہوا صحیح بھری ہوتی ہے، ان کی ویل بیلنسنگ ہوتی ہے، تو تبھی گاڑی صحیح چلتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح گھر کی گاڑی بھی جبھی صحیح چلتی ہے کہ جب دونوں اپنا اپنا ذمہ پورا کریں، ذمہ داری نبھائیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور دونوں کے درمیان ایک عدل و انصاف کی فضا ہو، کسی ایک کے حقوق مارے نہ جا رہے ہوں، ورنہ گھر کی فضا خوشگوار نہیں ہو سکتی اور زندگی کا سفر بہت کٹھن اور دوبھر ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح عورت کا یہ فرض بھی ہے کہ اپنی گفتگو، اپنے لباس، اپنے اخلاق کے ذریعے شوہر کا دل جیتے۔ پھر شوہر کی خاص ضرورت کے لیے بھی بیوی کو انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے جب کوئی دوسرے کی فطری ضرورت کو نظر انداز کرے اور توجہ نہ دے۔ پھر اسی طرح محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم ایسی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس شادی ہوگی اور شادی کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہی ہوں گے، اور دل میں چاہت ہے تو زبان پہ لانے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی گئے گزرے کہ ہم اپنے منہ سے ایسی بات بولیں، دوسرے کو اہمیت نہیں دینا چاہتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بعض اوقات دوسرے کو دی ہوئی تھوڑی سی اہمیت بہت بڑا کانفیڈنس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اسے ایک سہارے اور ایک سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے، اسے ایک ہمدردی کی ضرورت رہتی ہے، اور وہ ہمدردی اس کو جب بیوی کی طرف سے ملتی ہے تو اس کے لیے زندگی میں کامیابیوں کے دروازے کھول دیتی۔ کیوں یہ بات کہی گئی کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی ایک مشہور محاورہ ہے، کیونکہ بیوی اگر شوہر کے ساتھ مختلف چیزوں میں کوآپریٹ کرے تو بڑے بڑے مارکے وہ مار سکتا ہے، بڑے بڑے اہم کام کر سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے کام میں، اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں پوری طرح ذہنی طور پر حاضر نہیں ہوتے، اور اس میں بھی بسا اوقات پیچھے سے کوئی گھریلو ڈسٹربنس، بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں بہت سی ایسی چیزوں سے بے نیاز کرنا چاہیے، بہت سے غم اپنی ذات پہ لے کر دوسرے کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرنا چاہیے، تاکہ وہ مثلا ملک و ملت کے بڑے فائدوں کے لیے، انسانیت اور بھلائی کے بڑے کاموں کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ ایک دفعہ کچھ خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کی ایک نمائندہ تھی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو جہاد کرتے ہیں، نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور ہم گھروں میں بیٹھی بچے پالتی رہتی ہیں، ہم تو اجر اور نیکی میں بہت
آگے نہیں بڑھ سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھتی ہے تو گھر بیٹھ کر اس سارے اجر کو پا لیتی ہے جو شوہر باہر جا کے کما رہا ہوتا ہے. یعنی عورت کے گھر میں نماز بھی اس اجر سے کم نہیں جو شوہر مسجد میں پڑھنے کو جا رہا ہے، یا کسی بھی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام میں. مثلاً جو لوگ آرمی کو سرو کر رہے ہیں یا کسی اور اہم عہدوں پر ہیں. اب دیکھیے اس وقت ہمارے حال یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کسی بھی دفتر میں جائیں تو لوگ اپنی سیٹس پہ نہیں ملتے. پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں بچے کو لے کر. حالانکہ اگر اتنی سی ذمہ داری ایک عورت نبھا لے تو ایک مرد کے دفتر میں ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جھگڑوں اور مشکلات میں پڑھ کے ملک و ملت کا بہت سا کام اور خدمت خلق کا بہت سا کام متاثر ہوتا ہے. ایسے معاملات میں بیویوں کے لیے لازم ہے کہ وہ شوہروں سے تعاون کیا کریں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی. حضرت صفیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے تو بہت حسرت سے بولی کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہوتی. دوسرے لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا یہ دکھاوا نہیں، سچ کہہ رہی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ یہ اوپر اوپر سے کہہ رہی ہیں، ان کے دل میں بھی ایسا ہے. تو بعض اوقات دل کے جذبات کو زبان پہ لانا، ان کا اظہار کرنا، بول کر یا لکھ کر، یہ ازدواجی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی لاتا ہے. پھر اسی طرح شوہر کا احسان ماننا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی. آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو. تم میں ایک اپنے ماں باپ کے ہاں کافی دنوں تک بن بیاہے بیٹھی رہتی، یعنی رشتہ نہیں آتا، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے، اولاد دیتا ہے. ان سارے احسانات کے باوجود اگر کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے تو اس گھر میں کبھی کوئی خیر نہیں پایا. تو یہ ناشکری کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی. حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، یعنی جتنا بھی لڑ جھگڑ لے، لیکن اگر شوہر گھر سے چلا جائے تو چین نہیں آتا. تو اس لیے کچھ چیزوں پر اگر انسان صبر کر لے اور اپنا رویہ درست رکھے تو بہت سی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگاتی، آپ کے سر میں تیل لگاتی اور آپ کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتی. اسی طرح گھر کی دیکھ بھال اور اپنے مال و متاع کی حفاظت جو یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے. شوہر باہر کے کاموں کا ذمہ دار ہے تو عورت کی ذمہ داری گھر کو لک آفٹر کرنا ہے. اس کام کو خوشی خوشی کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی عورت کے لیے بہت اجر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں، بچوں پہ بہت مہربان ہیں اور شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی ہیں. نیک بیوی کی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بتائیں کہ مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے. جب وہ اسے کسی کام سے کہے، یعنی شوہر بیوی کو کوئی کام کہے تو خوشی سے کر دے، جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے، جب اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے، جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ صفائی، سلیقہ، آرائش اور زیبائش یہ تو ہے ہی شوہر کا حق. اگر کوئی عورت شوہر کے لیے کرتی ہے تو اس پر اس کے لیے اجر ہے. لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ خواتین شوہروں کے لیے اس چیز کا اہتمام بطور خاص نہیں کرتی. بعض اوقات ان کو شکوہ ہوتا ہے کہ شوہر دیکھتے ہی نہیں، ان کو توجہ ہی نہیں، اس لیے اپریسیشن نہیں ملتی تو وہ اس چیز سے غافل ہو جاتی ہیں. اور بعض اوقات جسمانی صفائی کا خیال نہ رکھنا، لباس کی صفائی کا خیال نہ رکھنا، گھر کی صفائی کا خیال نہ رکھنا پورے ماحول کو متاثر کرتا ہے، جس سے چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے اور باہم خوشیاں متاثر ہوتی ہیں. اس چیز کو بھی عبادت سمجھ کر اختیار کرنا نہایت ضروری ہے. عام طور پر عورت کی زیب و زینت جو ہے وہ باہر کے لیے رہ گئی ہے، یا خواتین کی محفل میں یا بازار میں جاتے ہوئے تو اس کا بہت اہتمام ہوگا، لیکن شوہر اس کا حقدار نہیں سمجھا جاتا. تو یہ ویلیوز بدل گئی ہیں، ان کو اپنے اصل پر لانے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین مسلمان بنائے جس میں دوسروں کے لیے خوشی کا سامان ہو.